نیپال سے آنے والے ایک انتہائی تشویشناک خبر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ 26 اگست کو نیپال اور چین کے زیر انتظام تبت کی سرحد کے قریب ایک ایسا خوفناک قدرتی حادثہ پیش آیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دریاؤں، سڑکوں، پلوں، گھروں اور آبادی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ابتدائی اطلاعات میں اسے زلزلے سے جوڑا گیا، لیکن بعد میں امریکی جیولوجیکل سروے یعنی USGS نے واضح کیا کہ تباہ کن واقعے کی بنیادی وجہ عام زلزلہ نہیں بلکہ ایک بڑے گلیشیئر کا انہدام اور اس کے نتیجے میں برف، چٹانوں اور ملبے کا زبردست بہاؤ تھا۔ یہ واقعہ نیپال کے شمالی علاقے راسوا اور تبت کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ رپورٹس کے مطابق پہاڑوں کی بلندی سے ایک بڑے برفانی حصے اور چٹانوں کے گرنے کے بعد ملبے اور پانی نے انتہائی تیزی سے نیچے کی طرف سفر کیا۔ دیکھتی ہی دیکھتی دریائے لینڈے کھولا اور اس کے آس پاس کے علاقے ایک خوفناک سیلاب کی زد میں آ گئے۔ پانی کے ساتھ آنے والی مٹی، برف، پتھر اور چٹانیں اتنی طاقتور تھی کہ رستے میں آنے والی کئی تعمیرات، سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ سرحد کے دونوں جانب بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ نیپال کے راسوا ضلع کے ساتھ ساتھ تبت کے گیرنگ علاقے میں بھی کئی مقامات متاثر ہوئے۔ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب کئی علاقوں میں بجلی اور مواصلات نظام متاثر ہوا، جبکہ تباہ شدہ سڑکوں اور پلوں کی وجہ سے امدادی ٹیموں کے لیے متاثرہ علاقوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ تازہ ترین بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 160 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ سینکڑوں بلکہ 1000 سے زائد افراد کے لاپتہ ہونے کے اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ان لاپتہ افراد میں مقامی باشندوں کے علاوہ غیر ملکی سیاح، زائرین اور مختلف ممالک کے شہری بھی شامل ہیں۔ چین کے تبت کے علاقے میں بھی ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہے، جبکہ متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہے۔ نیپال میں ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ فوج، پولیس اور دیگر امدادی ادارے متاثر علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن امدادی کارروائیوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیچڑ اور ملبے سے بھرے راستے، تباہ شدہ پل، مسلسل بارش اور پہاڑی علاقوں کی دشوار گزار جغرافیائی کیچڑ اور ملبے سے بھرے راستے، تباہ شدہ پل، مسلسل بارش اور پہاڑی علاقوں کی دشوار گزار جغرافیائی صورتحال ریسکیو ٹیموں کے لیے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر زلزلے کے آلات پر ایسی سرگرمی ریکارڈ ہوئی جسے زلزلہ سمجھا گیا۔ GDACS نے بھی ابتدائی طور پر 26 اگست کو 5.2 شدت کے ایک واقعے کی اطلاع دی تھی، لیکن بعد کی سائنسی جانچ میں USGS نے واضح کیا کہ سگنل دراصل گلیشیئر کے انہدام اور اس کے بعد آنے والے ملبے کی بہاؤ سے پیدا ہونے والی زلزلہ نما توانائی تھی۔ یعنی جس واقعے کو ابتدائی طور پر زلزلہ سمجھا گیا وہ بنیادی طور پر ایک انتہائی بڑے برفانی اور چٹانی انہدام کا نتیجہ نکلا۔ البتہ اسی خطے میں حقیقی زلزلے کی سرگرمی بھی ریکارڈ ہوئی تھی، جس نے ابتدائی خبروں میں صورتحال کو مزید الجھا دیا تھا۔ ہمالیہ کا خطہ دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں گلیشیئرز تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ، برفانی تودوں کی کمزوری اور پہاڑی علاقوں میں بدلتے ہوئے موسمی حالات مستقبل میں ایسے واقعات کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ نیپال پہلے ہی 2015 کے تباہ کن زلزلے سمیت کئی قدرتی آفات کا سامنا کر چکا ہے، لیکن اس مرتبہ سامنے آنے والی تباہی نے ایک بار پھر سوال اٹھا دیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ابتدائی وارننگ اور ہنگامی امداد کے نظام کو مزید مضبوط کیسے بنایا جائے۔ اس وقت سب سے اہم ترجیح لاپتہ افراد کو تلاش کرنا، زخموں کو طبی امداد پہنچانا اور متاثرہ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف ممالک اور اداروں کی جانب سے نیپال کے لیے امداد اور تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ ایک لمحے میں پرسکون پہاڑ، دریا اور بستیاں ایک خوفناک آفت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نیپال کی یہ تباہی ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کس قدر بے بس ہے، اور شاید اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ قدرتی آفات کو روکنا ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن بہتر تیاری، بروقت وارننگ اور فوری امدادی نظام کے ذریعے قیمتی انسانی جانوں کو ضرور بچایا جا سکتا ہے۔